الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ طلاق کا بیان۔ اس سے پہلے ہمارے 7 حصے جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، یہاں سے 8ویں حصے کا بیان شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر صاحب بہار شریعت جو ہے وہ طلاق کے متعلقہ مسائل کو بیان فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی جو ان کی عادت مبارکہ ہے اس کے مطابق قرآنی آیات کو ذکر کریں گے، پھر احادیث اور پھر مسائل فقہیہ کو بیان کریں گے۔ تو آئیے اس کے متعلق جو ہے وہ قرآنی آیات کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ فرمایا طلاق یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجعت یعنی رجوع ہو سکے، 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ نکوئی سے مراد یعنی نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا۔ آگے دوسری آیت کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری آیت بھی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، ارشاد خداوندی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا پھر اگر تیسری طلاق دی تو اس کے بعد وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں، اگر یہ گمان ہو کہ اللہ عز و جل کے حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ عز و جل کی حدیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو سمجھدار ہیں۔ آگے تیسری قرآن پاک کی آیت کو بیان کیا، یہ بھی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہونے لگے، میعاد سے مراد ان کا مقررہ وقت، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا خوبی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے نہ رکو کہ حد سے گزر جاؤ، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ عز و جل کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بناؤ یعنی مذاق نہ بنا لو، اور اللہ عز و جل کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے کتاب و حکمت تم پر اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ عز و جل ہر شے کو جانتا ہے۔ یہاں تک یہ قرآن آیات کو بیان کیا۔ اس سے آگے ایک مزید قرآن پاک کی آیت ہے جو کہ پارہ 2 سورۃ البقرہ 232 نمبر آیت ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا اور جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو انہیں شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں موافق شرع یعنی شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ عز و جل جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں پر قرآنی آیت کا بیان مکمل ہوا۔ اس سے آگے اسی کے متعلق جو ہے وہ احادیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے احادیث سماعت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 دارقطنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کوئی چیز اللہ عز و جل نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ پیدا نہ کی۔ حدیث نمبر 2 ابو داود نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ حدیث نمبر 3 امام احمد جابر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہے۔ ان میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے مرد اور عورت میں جدائی ڈال دی۔ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو ہے، یعنی تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ حدیث نمبر 4 ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر طلاق واقع ہے مگر معتوہ یعنی بہرا، اس کی طلاق جو ہے یہ نہیں ہوگی، اور اس کی جس کی عقل جاتی رہی یعنی مجنون کی۔ تو معتوہ سے مراد بھی وہی ہے، یعنی جس کی عقل وغیرہ جو ہے وہ جاتی رہے، اور پاگل کی طلاق بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 5 امام احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و دارمی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی وجہ کے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ استغفر اللہ۔ حدیث نمبر 6 بخاری و مسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں انہوں نے اپنی زوجہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعے کو ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غضب فرمایا، یعنی ناپسندیدہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا اس سے رجعت کر لے، یعنی رجوع کر لے اور روکے رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہے تو طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دے دے۔ حدیث نمبر 7 نسائی نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں۔ اس کو سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ کتاب اللہ سے کھیل کرتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، یعنی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا۔ حدیث نمبر 8 امام مالک موطا میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے اپنی عورت کو 100 طلاقیں دے دیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ تیری عورت 3 طلاقوں سے بائن ہوگی اور 97 طلاق کے ساتھ انہیں اللہ عز و جل کی آیتوں سے ٹھٹھا کیا، یعنی مذاق کیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، یہاں پر ہم نے قرآنی آیات سننے کے بعد احادیث مبارکہ سنی۔ اس سے جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ کہ طلاق ایک ناپسندیدہ کام ہے، اگرچہ جائز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلاق کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ نہ مرد خام خواہ اپنی عورت کو طلاق دے اور نہ ہی عورت اس چیز کا مطالبہ کرے
کہ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، اور طلاق دینے کا جو سنت طریقہ اسی کے مطابق جو ہے وہ طلاق دی جائے، خام خواہ جو ہے وہ دوسرا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو اب آئیے یہاں سے جو ہے وہ مسائل شرعیہ کو سماعت کرتے ہیں۔ صاحب بھاشی فرماتے ہیں نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو یعنی ختم کر دینے کو طلاق کہتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں جن کا بیان آگے آئے گا۔ یعنی طلاق دینے کے لیے جو یہ طلاق نکاح کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کا بیان آگے جو ہے وہ آئے گا۔ فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اسی وقت نکاح سے باہر ہو جائے، یعنی ایک طلاق یہ ہے جب وہ دی جاتی ہے تو عورت اسی وقت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اسے بائن کہتے ہیں، جدا ہونا۔ اور دوم یہ ہے کہ عدت گزرنے پر باہر ہوگی، اسے رجعی کہتے ہیں، یعنی ایسی طلاق دیتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ عورت فوراً نکاح سے باہر نہیں ہوتی، بلکہ عدت جب گزرتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد اور جو ہے وہ نکاح سے باہر ہوتی، ایسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، طلاق دینا جائز ہے مگر بے وجہ شرعی ممنوع ہے، یعنی جب تک کوئی شرعی وجہ نہ ہو اس وقت تک طلاق دینا منع ہے، اور وجہ شرعی ہو تو مباح، یعنی جب شرعی وجہ کوئی نہ کوئی پائی جائے، عذر ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دینا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مستحب، یعنی بعض صورتوں میں طلاق دینا اچھا ہے۔ مثلا عورت اس کو یا اوروں کو ایذا دیتی یا نماز نہیں پڑھتی، عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا مہر میرے ذمہ باقی ہو، اس حالت کے ساتھ دربار خدا میں میری پیشی ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں، یعنی طلاق دینے کو جو ہے وہ زیادہ پسند کیا۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے، مثلا شوہر نامرد یا ہجڑا ہے، شوہر نامرد ہے یا ہجڑا ہے، یا اس پر کسی نے جادو یا عمل کر دیا ہے کہ جمع کرنے پر قادر نہیں، اور اس کے ازالہ کی یعنی اس صورتحال کو ختم کرنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچانا ہے۔ اگر ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ جمع پر قادر نہیں ہے، ہجڑا ہونے کی وجہ سے، نامرد ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ اس کو عورت کو طلاق نہیں دے گا، اور مسئلہ بھی اس طرح کا ہے کہ اب اس کے ختم ہونے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورتحال کے اندر مرد پر یہ لازم اور واجب ہے کہ عورت کو طلاق دے دے۔ مسئلہ نمبر 2، طلاق کی 3 قسمیں، نمبر 1 حسن اچھا، نمبر 2 احسن زیادہ اچھی، اور نمبر 3 بدعی، یعنی ایسی طلاق جو نہیں دینی چاہیے، بدعت ہے، بری بات ہے۔ جس طہر میں وطی نہ کی ہو، طہر سے مراد یعنی پاکی والے جو دن ہوتے ہیں جس میں عورت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، حیض وغیرہ نہیں ہوتا، اسے طہر کہا جاتا ہے، اور وہ طہر جس میں وطی نہ کی ہو، یعنی مرد نے عورت کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑے رہے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یہ احسن ہے۔ یہ طلاق احسن کا تعریف بیان کی ہے، یعنی ایسی حالت میں جب کہ عورت بالکل پاک صاف ہے اور حیض نہیں ہے اس کو، ایسی حالت میں جب کہ مرد نے اس سے وطی نہیں کی، جماع نہیں کی، صحبت نہیں کی، تو ایسی صورتحال میں مرد اس کو ایک طلاق رجعی دے دے اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ جب اس کو طلاق دے دے گا تو اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور جب وہ عدت اس کی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ طلاق جو ہے وہ اس کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا، عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، یہ طلاق احسن ہے۔ اور غیر موتو کو طلاق دی، غیر موتو سے مراد یعنی وہ عورت جس کے ساتھ وطی نہیں کی گئی، صحبت نہیں کی گئی، اگرچہ حیض کے دنوں میں دی ہو، یا موتو کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دی، یعنی موتو وہ جس کے ساتھ وطی کی گئی ہے، اس کو 3 طہر میں 3 طلاق دی، یعنی ایک طہر میں 1 طلاق دی، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی، بشرط یہ کہ نہ ان طہروں میں وطی کی ہو نہ حیض میں، یعنی نہ حیض میں طلاق دی اور نہ ہی جو ہے وہ طہر کے اندر جب عورت پاک تھی تو اسے وطی کی، یا
3 مہینے میں 3 طلاقیں اس عورت کو دے دیں جسے حیض نہیں آتا. یہ ایسی عورت ہے، یہ تو پیچھے تو اس عورت کا بیان کیا کہ جس کو حیض آتا ہے مگر حیض میں طلاق نہیں دی بلکہ طہر کے اندر طلاق دی ہے اور 3 طہروں کا اعتبار کر کے طلاق دی. اور ایسی عورت کہ جس کو حیض ہی نہیں آتا اس کو علیحدہ علیحدہ 3 مہینوں کا اعتبار کر کے 3 مہینوں کے اندر طلاق دی. مثلا حیض نہیں آتا کیا کس وجہ سے، یعنی نابالغہ ہے یا حمل والی ہے یا ایاس کی عمر کو پہنچ گئی، یعنی ایسی عمر کو پہنچ گئی جس میں عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے زیادہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، تو یہ سب صورتیں طلاق حسن کی ہیں. یعنی پیچھے جو بیان ہوئی پہلی وہ طلاق احسن تھی اور یہ طلاق حسن کی صورتوں کو بیان کیا کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دینا ایسی عورت کے ساتھ وطی کی گئی ہے. حمل والی یا سن ایاس، یعنی سن ایاس وہی کہ جو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، اس کو وطی کے بعد طلاق دینے میں کراہت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حمل والی جو ہے وہ حاملہ ہے تو اب اگر وطی کی بھی تو اس کو اس وطی سے کوئی نیا حمل تو نہیں ٹھہرے گا. ظاہر سی بات ہے حاملہ کو ایک ہی عمل ہے، اس کے بعد نیا عمل نہیں ہوگا. تو لہٰذا اسی طرح جو سن یاس کو پہنچ گیا جس کو حیض ہی نہیں آتا تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس کو بھی طلاق دینے میں کراہت نہیں ہے. یوں ہی اگر اس کی عمر 9 سال سے کم کی ہو تو کراہت نہیں، اور 9 برس یا زیادہ کی عمر ہے مگر ابھی حیض نہیں آیا تو افضل یہ ہے کہ وطی و طلاق میں 1 مہینے کا فاصلہ ہو. یعنی کم از کم جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے وطی کی، اب اس کو طلاق دے گا تو پھر یہ طلاق حسن کہلائے گی بصورت دیگر نہیں. اور طلاق بدعی یعنی بدعت والی طلاق یہ ہے 1 طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دے دے، 3 دفعہ میں یا 2 دفعہ یا ایک ہی دفعہ میں، خواہ 3 بار لفظ کے یا یوں کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاقیں یا ایک ہی طلاق دی مگر اس طہر میں وطی کر چکا ہے، یا موتو کو حیض میں طلاق دی. موتو سے مراد یعنی وہ عورت جس کے ساتھ وطی کی گئی ہے اس کو حیض میں طلاق دی. یعنی پیچھے تو یہ بیان کیا کہ ایک ہی طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دینا، 3 دفعہ میں یا 2 دفعہ میں یا ایک ہی دفعہ میں. 3 دفعہ میں یعنی ایک بار ایک طلاق دی، ایک طلاق دی، ایک دی، اس طرح کہنا، یا ایک ہی دفعہ میں معاذ اللہ وہ کہہ دیتا ہے کہ 3 طلاقیں دیں، یا یہ طلاق بدعت ہے، یا پھر وہ عورت کی جس کے ساتھ وطی کی جا چکی ہے اس کو حیض میں طلاق دی، یا طہر ہی میں طلاق دی مگر اس سے پہلے جو حیض آیا تھا اس میں وطی کی تھی، یا اس حیض میں طلاق دی تھی، یا یہ سب باتیں نہیں مگر طہر میں طلاق بائن دی. تو یہ جو ہے صورتیں طلاق بدعی کی ہیں، بدعتی طلاق کی ہیں. مسئلہ نمبر 3، حیض میں طلاق دی تو رجعت واجب ہے. مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے ایسی حالت میں کہ جب اس کو ماہواری آئی ہے، حیض آیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر مرد طلاق دیتا ہے تو اس مرد پر واجب ہے کہ اپنی اس طلاق سے رجوع کر لے کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا. اگر طلاق دینا ہی ہے تو اس حیض کے بعد طہر گزر جائے، پھر حیض آ کر پاک ہو، اب دے سکتا ہے. یہ اس وقت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہو، اور اگر کول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رجعت کی تو اس حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے. یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب مرد نے عورت کو طلاق دی اور وہ حیض میں تھی تو ایسی صورتحال میں اس پر واجب ہے کہ وہ رجوع کر لے. اب رجوع کرنے کی چونکہ چند صورتیں ہیں، بعض اوقات جماع کے ذریعے بھی رجوع ہو سکتا ہے، یعنی مرد جب عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیتا ہے حالت طہر میں یا اسے وطی کر لیتا ہے تو یہ وطی قائم مقام رجوع کی ہو جاتی ہے. اب جب حیض کے بعد اس سے وطی کر لے گا تو اب اس طہر میں جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے، بلکہ اس کے بعد جب حیض آ کر اگلا طہر آئے گا اس میں یہ طلاق دے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس نے جو ہے وہ بوسو کنار کیا ہے، جماع نہیں کیا، یا کول سے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا، زبان سے کہہ دیا کہ اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر جس حیض میں طلاق دی تھی اس کے بعد جو اگلا طہر آئے گا اس میں بھی وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کے بعد دوسرے طہر کے انتظار کی حاجت نہیں ہے. مسئلہ نمبر 4، موتو سے کہا، موتو سے مراد وہ عورت جس سے وطی کی جا چکی ہے، کہ تجھے سنت کے موافق 2 یا 3 طلاقیں. اگر اسے حیض آتا ہے تو ہر طہر میں 1 واقع ہوگی
پہلی اس طہر میں پڑے گی جس میں وطی نہ کی ہو، اور اگر یہ کلام اس وقت کہا کہ پاک تھی اور اس طہر میں وطی بھی نہیں کی ہے تو ایک فوراً واقع ہوگی سنت کے مطابق طلاق، جیسا کہ ہم پیچھے طلاق حسن کے باب میں سن کر آئے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ تجھے سنت کے مطابق 2 یا 3 طلاقیں، جو بھی اس نے کہا، تو اب ایسی صورتحال کے اندر اس کی یہ وضاحت ہے کہ اگر تو عورت حالت طہر میں ہے اور اس طہر میں بھی وطی نہیں کی تو ایک طلاق فوراً پڑ جائے گی، اور اس کے بعد دوسری طلاق جو ہے وہ حیض آنے کے بعد جب دوسرا طہر آئے گا اس وقت جو ہے وہ واقع ہوگی۔ اور اگر اس وقت اسے حیض ہے یا پاک ہے مگر اس طہر میں وطی کر چکا ہے تو اب حیض کے بعد پاک ہونے پر پہلی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ حیض کے اندر طلاق درست نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اگر وہ حالت حیض میں ہے اور اس نے یہ کہا کہ تجھے سنت کے مطابق طلاق، تو اس حیض میں تو طلاق نہیں پڑے گی، بلکہ اس حیض کے بعد جب طہر آئے گا تو اس طہر کے اندر جو ہے وہ اس کو طلاق ہوگی۔ یا ایسی صورتحال کا اگر طہر میں طلاق یہ جملے بول رہا ہے کہ جو سنت طلاق اور اس میں وطی کر چکا ہے تو اب اس طہر کے اندر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد حیض آئے گا اور اس حیض کے بعد جو طہر آئے گا اس میں جو ہے وہ طلاق واقع ہوگی۔ اور غیر موتو ہے یا اسے حیض ہی نہیں آتا، یعنی ایسی عورت ہے، ایسی عورت کے لیے جملے بول رہا ہے کہ وہ اس سے وطی ابھی نہیں کی، یا ایسی ہے کہ اسے حیض نہیں آتا، تو ایک فوراً واقع ہوگی کیونکہ اسے وطی نہیں کی گئی۔ اگرچہ غیر موتو کو اس وقت حیض ہو، پھر اگر غیر موتو ہے تو باقی اس وقت واقع ہوگی کہ اس سے نکاح کرے، کیونکہ پہلی ہی طلاق سے بائن ہو گئی اور نکاح سے نکل گئی، دوسری کے لیے محل نہ رہی، یعنی اب وہ اس کی بیوی ہی نہیں رہی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایک ہی طلاق سے طلاق بائن ہے، چونکہ غیر موتو ہے تو ایک ہی طلاق سے طلاق بائن ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر جب اب اس کی بیوی ہی نہیں رہی تو لہٰذا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر موتو ہے یعنی وطی اسے کی ہوئی ہے مگر حیض نہیں آتا تو دوسرے مہینے میں دوسری اور تیسرے مہینے میں تیسری واقع ہوگی۔ اور اگر اس کلام سے یہ نیت کی ہو کہ تینوں ابھی پڑ جائیں یا ہر مہینے کے شروع میں ایک واقع ہو تو یہ نیت بھی صحیح ہے، یعنی یہ جملہ بولا کہ تجھے سنت کے مطابق 2 طلاقیں یا سنت کے مطابق 3 طلاقیں، یہ جملہ بولا اور اس وقت اس کی نیت یہ ہے کہ تینوں ابھی پڑ جائیں، اور مہینے کے یا پھر یہ کہ مہینے کے شروع میں ایک طلاق پڑ جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ نیت کرنا درست ہے، یعنی اس نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مگر غیر موتو میں یہ نیت کہ ہر ماہ کے شروع میں ایک واقع ہو بیکار ہے، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ وطی نہیں کی تو ایسی صورت اس کے طلاق دیتے ہوئے یہ جملے بولتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ ہر مہینے کے شروع میں ایک پڑے، ایسا بیکار ہے کہ وہ پہلے ہی سے بائن ہو گئی اور محل نہ رہے گی۔ پہلی طلاق سے طلاق بائن واقع ہوگی اور عورت جو ہے اس کے نکاح سے نکل گئی، اب اس کی بیوی نہیں رہی تو طلاق کس کو ہوگی، لہٰذا ایسی صورت میں یہ نیت جو ہے یہ بیکار ہے۔ مسئلہ نمبر 5، طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر عاقل بالغ ہو، عقل بھی رکھتا ہو بالغ بھی ہو، نابالغ یا مجنون پاگل نہ خود طلاق دے سکتا ہے نہ اس کی طرف سے اس کا ولی، مگر نشے والے نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی کہ یہ عاقل کے حکم میں ہے، یعنی نشے والا اگر نشے کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ نشہ ہے مگر یہ صاحب عقل ہے۔ اور نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ یا کسی اور سے، افیون کی پینک میں طلاق دے دی جب بھی واقع ہو جائے گی، یعنی نشہ کسی بھی صورت کا ہو، افیون کا ہی ہو، سگریٹ پینے سے نشہ آ گیا یا کوئی بھی صورتحال ہو، شراب پینے سے نشہ آ گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط نہیں، نابالغہ ہو یا مجنونہ، بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق دینے کے لیے، چونکہ طلاق دینا یہ مرد کا اختیار ہے، مرد کو اس کا حق حاصل ہے، لہذا مرد کی طرف سے تو شرائط کا اعتبار ہوگا، تو عورت جو ہے نابالغہ ہو، مجنونہ ہو، جس طرح کی بھی ہو، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے مجبور کر کے اسے نشہ پلا دیا مرد کو، یا حالت اضطرار میں پیا، حالت اضطرار سے مراد کیا ہے، یعنی ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ اگر جو ہے وہ یہ نشے والی چیز نہ پیتا تو اس کی موت واقع ہو جانی تھی، اور پانی وغیرہ اور کوئی چیز نہ تھی، اس کو حالت اضطراری مجبوری والی حالت کہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اور نشہ میں طلاق دے دی تو صحیح یہ ہے
کہ واقع نہ ہوگی۔ یعنی ایک تو صورتحال یہ ہے کہ بندہ خود نشہ کرتا ہے، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اس کو نشے والی کوئی چیز دے دی، یا حالت اضطراری میں اس نے ایسا کیا ہے، تو صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر خود نشہ کیا، جان بوجھ کر کیا، اور بغیر حالت اضطراری کے اس نے کوئی نشے والی چیز پی، اب طلاق دیتا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، یہ شرط نہیں کہ مرد آزاد ہو، غلام بھی اپنی زوجہ کو طلاق دے سکتا ہے، اور مولا اس کی زوجہ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مولا جو اس کا مالک ہے غلام کا، وہ اس کی زوجہ کو، ظاہر سی بات ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہے تو وہ اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی شرط نہیں کہ خوشی سے طلاق دی جائے، بلکہ اکراہ شرعی کی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اکراہ شرعی سے مراد کیا ہے کہ اس بندے کو کسی نے مجبور کر دیا، یعنی کوئی شخص کسی کو صحیح دھمکی دے کہ اگر تو نے طلاق نہ دی تو تجھے مار ڈالوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، یا ناک کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ دوں گا، یا سخت ماروں گا، اور یہ بندہ جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر واقعی میں نے ایسا نہ کیا تو یہ واقعی کر گزرے گا، مار دے گا، عضو کاٹ دے گا، یا ہاتھ توڑ دے گا، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ اکراہ شرعی کہلاتا ہے۔ اکراہ شرعی کے اندر بھی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق اس کی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، الفاظ طلاق بطور ہزل کہے، یعنی بطور مزاح کے کہے، یعنی ان سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جو نہیں بن سکتے جب بھی طلاق ہو گئی۔ یعنی اگر مزاح میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یوں ہی خفیف العقل، یعنی وہ آدمی جس کی عقل تھوڑی ہے، اس کی بھی طلاق واقع ہے، اور بہرا مجنون کے حکم میں ہے، یعنی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، گونگے نے اشارے سے طلاق دی ہو گئی جبکہ لکھنا نہ جانتا ہو، اور لکھنا جانتا ہو تو اشارے سے نہیں ہوگی بلکہ لکھنے سے ہوگی۔ یعنی گونگا آدمی جب بول نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر اشارے سے طلاق دیتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اسے لکھنا نہیں آتا، تو ایسی صورتحال میں اشارے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اسے لکھنا آتا ہے تو اب اشارے سے طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے لکھ کر طلاق دینا یہ ضروری ہوگا۔